معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جمیلہ ہاشمی کے انتہائی معروف ناول تلاش بہاراں کے حوالے سے۔ یہ ناول 1956 اور 55 کے درمیانی عرصے میں تحریر ہوا، مگر اس کی پہلی بار اشاعت جون 1961 میں اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے ہوئی، اور اسی سال اس کی بے پناہ مقبولیت کے باعث اس کو ایک بڑا ادبی ایوارڈ آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، آزادی کے بعد تحریر ہونے والے ناولوں میں یہ ناول ایک اہم ناول تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ناول میں ان خوبصورت اور حسین خوابوں کی تصویر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے جو آزادی کے بعد برصغیر پاک و ہند کے لوگوں نے دیکھے تھے۔ یہ ناول اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس کے مرکزی کردار نسوانی کردار ہیں، اور ان کرداروں کی راہ میں حائل مشکلات اور مسائل کا تذکرہ اس ناول میں کیا گیا ہے۔ کمل کماری ٹھاکر اس کا سب سے مرکزی اور اہم کردار ہے، جبکہ کرشنا، شوبھا، بنیا اور میرا دیگر کردار ہیں، اور یہ سب کسی نہ کسی طرح سے اپنی زندگی سے غیر مطمئن کردار ہیں۔ اس ناول میں ہمیں ہر طبقے کی خواتین کے مسائل کا تذکرہ نظر آتا ہے۔ یہ عورتیں جب مردوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ موت کو گلے لگا لیتی ہیں اور اسی میں اپنی عافیت سمجھتی ہیں، یا پھر احتجاج کے خطرناک اور پر خطر راستوں کی مسافر بن جاتی ہیں۔ عورتوں پر ظلم و ستم دراصل اس ناول کا اصل موضوع نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل موضوع ایسے خوبصورت معاشرے کی تشکیل ہے جو مشرقی خوبصورت روایات کی بنیاد پر قائم ہوا ہو، جہاں مرد و عورت یکساں حقوق حاصل کر سکیں، جہاں مرد و عورت کو یکساں حقوق میسر ہوں اور سب کو برابر سمجھا جائے، اور وہ دونوں مل کر ایک اچھے اور خوبصورت سماج کی بنیاد رکھ سکیں۔ جمیلہ ہاشمی کا یہ نظریہ جو ہے وہ ہمیں اس ناول کے مرکزی کردار کمل کماری ٹھاکر کی زبانی سننے کو ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ وہ کہتی ہیں کہ عورت اگر دیوی نہیں تو وہ راہ گزاروں کی خاک بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ آپ سے آگے نکل جائے، مگر وہ آپ کے دوش بدوش ضرور چلے گی۔ ناول میں ہمیں تقسیم ہند کا المیہ بھی دکھائی دیتا ہے، اور مذہبی جنون اور فرقہ وارانہ فسادات کی جھلکیاں اور تلخیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جمیلہ ہاشمی جہاں ہمیں مشرقی روایات کی حامل نظر آتی ہیں، وہاں وہ مغربی اچھی روایات کو بھی پسند کرتی ہیں۔ کمل کماری ٹھاکر کی زبانی کہتی ہیں کہ یہ یورپ کی زندہ قوموں کا طریق ہے۔ میری ششما بھابھی اگر وہ ودھوا ہو جاتی ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے۔ رتھ کی ممی اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو مسیحی کا پیغام لے کر دنیا کے کناروں پر گھومنے لگتی ہے۔ تو شوبھا بنرجی اس ناول کا ایک اور اہم کردار ہے۔ یہ تعلیم یافتہ، خوبصورت، شوخ اور ذہین کردار ہے، اور یہ عورتوں کے مساوی حقوق کے بجائے اس کی آزادی کے خلاف خیالات کا اظہار کرتی ہے، اور اسی بنا پہ یہ کمل کماری ٹھاکر کی شدید مخالفت بھی کرتی ہے، اور اسی مخالفت کی ایک بنیادی وجہ بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی مخالفت سے شوبھا بنرجی کی نفسیات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرے سے باغی ایک لڑکی ہے جس کے کہکہوں کے پیچھے ہمیں ایک درد اور الم چھپا ہوا نظر آتا ہے، جو بظاہر مطمئن اور مسرور زندگی بسر کرتی ہے، مگر قلبی طور پہ یہ مضطرب، بے چین اور ایک پریشان اور ناآسودہ کردار ہے۔ کمل کماری ٹھاکر کے ذریعے مصنفہ نے اپنا نظریہ حیات، جبکہ شوبھا بنرجی کے ذریعے اس وقت کے سماج کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناول کا پلاٹ ہمیں روایتی پلاٹ کی طرح نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں یادوں کے سہارے ہی واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور واقعات کی ترتیب میں بھی ہمیں کوئی خاص منطقی ربط نظر نہیں آتا۔ ان واقعات کی ترتیب میں ہمیں انتشار نظر آتا ہے۔ انداز بیان رومانوی ہے اور اسلوب بڑا شعری سا ہے، جس کے باعث ناول کی فضا جو ہے وہ دھندلی سی محسوس ہوتی ہے۔ قصے کی بے جا طوالت اور واقعات کی ترتیب میں انتشار کا ہونا اس ناول کا ایک بڑا فنی نقص ہے اور کمزوری ہے۔ منظر نگاری اور کرداروں کے تعارف میں بھی مصنفہ نے بے جا تکرار کا سہارا لیا،
ایک اچھے ناول میں تمام اجزائے ترکیبی مربوط ہو کر اس کی اکائی کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، مگر تلاش بہاراں جو ہے وہ نفس وحدت سے محروم ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مگر ان تمام خوبیوں اور خامیوں کے باوجود یہ ناول اردو کا ایک انتہائی معروف اور ناقابل فراموش ناول کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شکریہ۔